کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات، کوئی ایک جملہ آپ کے سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی زبردست حکمت کو سمجھنے والے ہیں جو ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کو اور ایک دوسرے کو ایک بالکل ہی نئی نظر سے کیسے دیکھا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ قیمتی سبق ہمیں ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں پوری دنیا میں حکمت اور دانائی کی ایک بڑی مثال سمجھا جاتا ہے، لیکن آخر ان کی تعلیمات میں ایسی کیا خاص بات ہے جو آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے اتنی اہم ہے؟ اس کی وجہ دراصل ان کے اپنے مقام اور مرتبے میں چھپی ہے۔ دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا بھر میں بہت عزت دی جاتی ہے۔ اسلام میں تو انہیں ایک جلیل القدر پیغمبر کا درجہ حاصل ہے، اور قرآن حکیم میں بھی ان کا نام اور ذکر موجود ہے۔ تو ظاہر ہے ان سے جڑی ہر کہانی، ہر بات میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی گہرا سبق ضرور ہوتا ہے۔ تو چلیں اسی حکمت کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی لیکن بہت گہری کہانی سنتے ہیں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ایک عام سے سفر کے دوران پیش آیا، لیکن اس میں چھپا ہوا سبق بہت غیر معمولی ہے۔ ذرا تصور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگردوں یعنی حواریوں کے ساتھ ایک راستے پر چل رہے ہیں۔ ایک بالکل عام سا دن، ایک عام سا سفر، لیکن یہ ایک ایسے سبق کا آغاز تھا جو آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اور پھر چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک کتا مرا پڑا تھا۔ اس کا جسم گل سڑ رہا تھا، اور ظاہر ہے وہاں کا ماحول بہت ہی ناگوار تھا۔ اب جیسے ہی حواریوں نے یہ دیکھا، ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے فوراً ناک چڑھائی۔ ان کا دھیان سیدھا سب سے بری چیز یعنی اس کی بدبو پر گیا، اور انہوں نے فوراً کہا، اف کتنی بدبو ہے۔ لیکن پھر اسی ناگواری کے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ ایسا کہا جس نے سب کو ایک دم سے چونکا دیا۔ جہاں سب کو صرف بدبو اور خامی نظر آ رہی تھی، وہاں انہوں نے اس مردہ جانور میں بھی ایک چھپی ہوئی خوبی ڈھونڈ نکالی۔ حضرت عیسیٰ کے ان الفاظ میں ایک بہت گہرا پیغام تھا۔ تو آخر اس چھوٹے سے جملے کے پیچھے وہ کون سی بڑی حکمت ہے؟ چلیں اس واقعے کے اصل سبق کو سمجھتے ہیں۔ تو اس کہانی کا اصل نقطہ کیا ہے؟ بہت سادہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں دوسروں کے عیب گننے سے بچنا چاہیے، بھلے ہی کسی میں 100 خامیاں نظر آ رہی ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے سکھایا کہ ان خامیوں کے بجائے ان کی خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کو سراہنا چاہیے۔ تو یہاں ہمیں سوچ کے دو بالکل الگ الگ انداز نظر آتے ہیں۔ ایک طرف حواری ہیں جن کی نظر صرف خامی یعنی بدبو پر اٹک گئی، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ ہیں جو اسی ناگوار منظر میں بھی ایک خوبی یعنی دانتوں کی سفیدی کو دیکھ لیتے ہیں۔ حقیقت ایک ہی تھی، لیکن دیکھنے کے دو بالکل مختلف زاویے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ایک پرانی کہانی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صدیوں پرانی حکمت آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ہم اس سبق کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں، چاہے وہ ہمارے گھر والے ہوں، دوست ہوں یا ساتھ کام کرنے والے ہوں، تو ہمارا دھیان پہلے ان کی کمزوریوں پر جاتا ہے یا ہم ان میں اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ یہی کہ اپنا نظریہ بدلنے کا انتخاب کریں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ نے بدترین حالات میں بھی کچھ نہ کچھ اچھا ڈھونڈ لیا، ہم بھی دوسروں میں اچھائی دیکھنے کی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ خوبیوں کو تلاش کریں اور خامیوں سے صرف نظر کرنے کا ہنر سیکھیں۔